رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں۔ رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں۔ آج ہمارا جو سلسلہ ہے خوشیوں بھرے لمحات، اس میں انشاءاللہ الکریم ہم غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کا بھی بیان سنیں گے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ 11ویں شریف کا جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے تو کیا اس کے لیے کوئی دیگ بنانی پڑے گی؟ اس کا اہتمام اگر ہم کریں بھی تو کیسے کریں؟ 11ویں شریف کے لیے نا کوئی لمبا چوڑا اہتمام، وہ جناب 200-400 بندہ آئے گا، محفل سجے گی، تلاوت والے کو الگ بلانا ہوگا، نعت والے کو الگ بنانا ہوگا، خطیب صاحب کو الگ دعوت دینی ہوگی، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ گھر میں گھر کے افراد ہی مل جل کر اگر بیٹھ جائیں اور آپس ہی میں تلاوت کریں، نعت پڑھیں، خود ہی ذکر غوث اعظم کریں، گھر میں جو کھانا بنا ہوا ہے وہی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں، 11ویں شریف ہو گئے۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت ہوتی ہی وہ ہے کہ جو کام عادتاً نہ ہو سکتا ہو، اگر اللہ کے ولی سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوگی تو اسے کرامت کہا جائے گا، اور اللہ کے نبی سے اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ظاہر ہوتا ہے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ دے بہت نیک بندے ہیں۔ آپ مادر زاد ولی نے، سلطان ولایت، غوث پاک، ولیوں پہ حکومت، غوث پاک، شہباز خطابت، غوث پاک، فانوس ہدایت۔ غوث پاک۔ مدرسے کے ناظرین، ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے بڑا خوبصورت ہے مختصر مگر با اثر۔ آئیے غور سے مبلغ دعوت اسلامی کی یہ باتیں ہم سنتے ہیں۔ مختصر مگر با اثر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ پاک اس کے معاملے کو پراگندہ کر دیتا ہے، اور اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا سے صرف اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا اس کے لیے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے معاملے کو اکٹھا کر دیتا ہے، اور اس کی مالداری کو اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس خاک آلود ہو کر آتی ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے کچھ فرشتوں کی اولاد آدم کے رزق پر ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے ان سے فرمایا ہوا ہے کہ جس بندے کو ایسا پاؤ کہ اس نے سب فکریں چھوڑ کر صرف آخرت کی فکر کو اپنا لیا ہے، تو آسمان و زمین، پرندوں اور انسانوں کو اس کے رزق کا ضامن بنا دو۔ اور جس بندے کو رزق کی تلاش میں پاؤ اور اس رزق تلاش میں اس نے عدل و انصاف اور سچائی کا راستہ اختیار کیا ہو، اس کے لیے اس کا رزق پاک اور آسان کر دو۔ اور جو تلاش رزق کی راہ میں شرعی حد سے بڑھے اس کی خواہش پر چھوڑ دو، پھر
وہ اس درجے سے بڑھ نہیں سکتا جو میں نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ یقیناً عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، سعادت مند وہی ہے جو آخرت میں کام آنے والا ضروری ساز و سامان اپنے ساتھ لے لے۔ یاد رکھیے دنیاوی زندگی بے حد مختصر ہے، ہماری ہر سانس ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے، ہماری ہر سانس ہمیں دنیاوی زندگی کے اختتام کی طرف لے جا رہی ہے، ہماری ہر سانس ہمیں قبر کے گڑھے کے قریب کرتی جا رہی ہے، ہماری ہر سانس ہمیں آخرت کی تیاری کا ذہن دے رہی ہے، ہماری ہر سانس ہمیں راہ آخرت سے ملانے کا وسیلہ بن رہی ہے۔ جیسے ہی یہ سانسوں کی مالا ٹوٹی ہمارا سلسلہ عمل بھی رک جائے گا، پھر افسوس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اتنی بھی مہلت نہ دی جائے گی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر اپنی نیکیوں میں ہی اضافہ کر لیں۔ اس لیے دنیا میں ملی اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے نیکیاں کما لیجئے اور آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ ہمارے خادم بھائی ماشاءاللہ انہوں نے بیان کیا ہے، تو بعض اوقات اس سنتے تو ہیں لیکن اس کی طرف یوں توجہ نہیں جاتی۔ جیسے واقعی یہ بات، جیسے اگر اپنی جو ایج ہے تو اس ایج میں تو نانا دادا سب یاد ہیں، ماموں بھی یاد ہیں، خالو بھی یاد ہیں، پھوپھا بھی یاد ہیں۔ اب غور کرتے تو یہ سارے چلے گئے۔ اچھا، جن عمروں میں ہم نے ان کو دیکھا تو اسی عمر میں ہم بھی ہیں، اور اب ہمارے پیچھے جو ہیں وہ سارے ہیں جو ہمیں نانا بھی بولتے ہیں تو دادا بھی بولتے ہیں۔ لیکن یہ جو آخرت کی فکر اور جو قبر کی فکر کا جو ایک بیان ہوا، نیکیوں کی طرف دل مائل ہونا اور اس طرف توجہ دینا، تو اس پوری بات سے آپ مزید کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ میرے ذہن میں نا یہ آپ کی وہ بات سن کر تو قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، نے کیا ان ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ یہاں جتنے بھی اس وقت ہم موجود ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے وہ کل کے بارے میں کوئی یقین ہو کہ میں کل زندہ رہوں گا۔ کل کے ہم تو اگر کسی سے ایک لمحہ ایک کہتے جمعرات کو اجتماع میں آنا ہے تو زندہ رہیں گے تو آئیں گے، زندہ رہیں گے تو آئیں گے۔ یہ بہت آپ نے پیاری بات فرمائی۔ اچھا، اسی طرح نا اگر یہ دیکھا جائے کہ بچپن میں امید ہوتی ہے جوانی کی، جوانی میں ہوتی ہے بڑھاپے کی، اب بڑھاپے کے بعد آگے کون سی منزل ہے کہ جس کی توقع پر بندہ جی رہا ہو؟ اللہ، بڑھاپے میں ویسے ہی کہا جاتا ہے نا اس کی ٹانگیں قبر میں اتر گئی، اللہ، تو آگے تو اب موت ہی موت ہے۔ ویسے تو حقیقت یہی ہے کہ کون کب دنیا سے چلا جائے پتہ ہی نہیں، تو ہر وقت اس آنے والے وقت کی تیاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حاضر بارگاہ اقدس ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے، سرکار نے ان کے کندھے پکڑے نا، کندھے پکڑ کے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو۔ کہ مسافر کو چین سکون اور قرار کب آتا ہے؟ منزل پہ پہنچے گا تو سکون آئے گا۔ تو ہماری منزل تو دنیا ہے ہی نہیں ہے، دنیا تو ایک رستہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، تو پتہ نہیں ہم چین سکون اور قرار میں کیسے آ گئے اور پکے ڈیرے ادھر ہی جما کے بیٹھ گئے۔ اللہ پاک ہمارا انجام اچھا کرے، ہے نا۔ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، ایمان کی سلامتی اللہ ہم سب کا مقدر بنائے، آنے والی قبر ہماری جنت کا باغ بنے، حشر کے میدان میں جب حساب کتاب کا معاملہ ہو تو کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جو بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا
रब पड़ोस खुल्द में सरवर का हो अता या रब पड़ोस खुल्द में सरवर का हो अता या रब। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खादिम भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हुजूर माशाअल्लाह एक और बल्कि दूसरा तोहफा दिया जाए, ये पहले मिल चुका है। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। मदीना के नाज़रीन और हमारे इस सिलसिले में शामिल हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाई, बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है मुख्तसर लेकिन काम की बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। कि सेगमेंट का नाम है बड़ों की बड़ी बातें। आप भी हमारे साथ दोहराएं, हमारा सेगमेंट क्या है? बड़ों की बड़ी बातें। तो आइए अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं बड़ों की बड़ी बातें। बड़ों की बड़ी बातें। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद खान कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कोई इरशाद आप में से कोई सुनाना चाहे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अफजल अतारी है, मरहबा। जेहलम से तल्लक है, 70 साल उम्र है। वाह भाई, क्या बात। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो घर जिनमें औरतें नमाज नहीं पढ़ती उन घरों में बेबरकती होती है, और वो घर ऐसे हैं जैसे कब्रें। अल्लाह। तो अगर हम मर्द मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो औरतों के लिए भी लाजमी है कि वो अपने घरों में नमाज पढ़े, घरों को गैर आबाद ना करें। अल्लाह अल्लाह। मदीना के नाजरीन और यहाँ मौजूद हाजरीन, आप ज़रा गौर फरमाएं इन अल्फाजों पर कि मौलाना सरदार अहमद खान रहमतुल्लाहि अलैह इरशाद फरमा रहे हैं कि जिन घरों में औरतें नमाज नहीं पढ़ती उन घरों में बरकत नहीं होती और वो घर कब्रों की तरह होते हैं। तो हुजूर ये आप कुछ पैगाम इस हवाले से हमारे मदीना के नाज़रीन को क्या देंगे? असल में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि जो ख़वातीन के ज़रिए आगे मुंतकिल होती हैं। अल्लाह। तो बच्चों की पहली दरसगाह ये माँ की गोद है, बच्चे भी यहीं से सीखेंगे। वालिदा अगर नमाजी है तो बच्चे नमाजी बनेंगे। तो खाना भी वालिदा ही तैयार करती है। अगर ये अल्लाह का जिक्र करते हुए आटा गूंदे, अल्लाह ताला की याद में ये सारे के सारे काम लेकर आगे बढ़े तो इसकी बरकतें भी ज़ाहिर बच्चों की तरफ और घर के अफराद की तरफ मुंतकिल होंगी। अगर ये अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की इताअत और फरमाबरदारी की तरफ रहे तो घर के दीगर अफराद को भी इस तरफ लाना बहुत आसान होता है। तो इसलिए खुसूसियत के साथ आपने उसका जिक्र किया। बकिया नमाज जैसी औरतों पर फ़र्ज़ है वैसी मर्दों पर फ़र्ज़ है। मर्दों को भी पढ़नी है, औरतों को भी पढ़नी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि जिसमें घर के बहुत सारे मामलात में जो असर अंदाज औरतें हुआ करती हैं, मर्द उस अंदाज में नहीं होते। सही। और वो बातों का उसका उज़र भी बना कर कहती हैं कि जनाब क्या करें, बच्चे परेशान करते हैं, तो क्या ऐसे मौके पर इनको नमाज घर की सफाई सुथराई भी करानी होती है, पकाना भी होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं। जी जी। ये जितने भी किस्से बयान किए जाते हैं, ये बातें जिक्र की जाती हैं, इसे उज़रे लंग कहा जाता है या उज़रे बद कहा जाता है। लंगड़े लूले बहाने। अल्लाह। उज़रे बदतर अज गुनाह। ये लंगड़े लूले बहाने जो हुआ करते हैं ना, ये गुनाह से भी ज़्यादा बुरे होते हैं। तो इन बहानों की वजह से नमाज तो नहीं छूट सकेगी। नमाज फ़र्ज़ थी, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ रहेगी। तो जो मदीना के नाजरीन हैं, नाजरात हैं, इस्लामी बहनें हैं, ख़वातीन लेडीज़ जो हमें सुनती हैं, तो वो भी अपने घर में एहतमाम करें। बच्चियों को भी नमाजी बनाएं, जवान जो हैं बच्चियां उनको भी नमाजी बनाएं, खुद भी नमाज़ों को पाबंद करें। तो मैंने तो एक बात नोट की है कि जैसे ही वक्त शुरू हो जाए और ये लेडीज़ नमाज पढ़ लेना, इनका बहुत टेंशन दूर हो सकता है। निगरान शूरा ने हमारे एक मशवरे में हमको एक बात सिखाई कि जब सफ़र हो आपका, खासकर हमारा बैरून मुल्क के सफ़र होते हैं, जगह जगह वो मस्जिदें नहीं होती हैं, तो कहा जब सफ़र हो तो जैसे ही नमाज का वक्त शुरू हो ना, आप नमाज पढ़ लिया करें।
آپ یقین مانے بارہا اس کا تجربہ ہوا کہ اگر اس طرف توجہ نہ دی جائے تو بعد میں نماز کا اہتمام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو لہذا اگر نماز کو فرسٹ پریورٹی دے کر جیسے ہی وقت ہو ہمیں نماز پڑھ لینی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، نماز سے دعا قبول ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے. نمازی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ نمازی کو قیامت کے دن رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اچھا ایسا اگر ہو جس طرح ہمارے ہاں نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں نا مسجد میں، جی جی، فجر اتنے بجے، ظہر اتنے بجے، عصر مغرب عشاء اتنے بجے، تو گھر میں بھی اگر یہ معمول بنا لیا واہ جائے، بھائی واہ، کیا بات ہے. گھر میں باقاعدہ سے نمازوں کے ٹائم اذان ہو گئی، سب سے پہلا کام نماز. بہترین بہترین. وہ بعض اوقات دونوں ملا کے پڑھ لیں گے، یا آخری وقت میں پڑھ لیں گے، وہ اول وقت میں پڑھ لیں گے، پھر بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ پہلی قدم وقت نکل گیا. نہیں، آپ کی توجہ بڑی پیاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ اس کو لے کر اپنے گھر میں نافذ کر دے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عالم دین مفتی گزرے ہیں، ان کا کوئی ارشاد کوئی سنانا چاہے فرمائیں. جی، نام بھی بتائیے گا، عمر شریف بھی بتائے گا. عبدالحمید میرا نام ہے جی، جیلم سے تعلق ہے میرا، ماشاء اللہ، اور 63 ایئرز میری ایج ہے. واہ. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کی عزت جو ہے وہ لباس سے نہیں ہے، بلکہ لباس کی عزت جو ہے وہ آدمی کے ساتھ ہے. اگر اس کے اندر کوئی جوہر ہے تو وہ کوئی سا لباس بھی پہنے تو اس کی عزت ہوگی. اگر اس کے اندر سے وہ خالی ہے، اس کے اندر کوئی جوہر نہیں ہے، تو کوئی سا بھی لباس وہ اس کو عزت نہیں دے سکتا اور اس کی عزت نہیں ہو سکتی. ماشاءاللہ حضور، یہ بھی ایک بڑا ایک ہے کہ اچھے کپڑے پہن لیے اور جناب ٹپ ٹاپ پہ ہو گئے تو ہم سمجھ رہے کہ جناب ویل ڈریس ہو گئے تو بس یہ ساری عزت ہے اور سارا مقام جو ہے وہ ہمیں مل گیا ہے. آپ کیا فرماتے اس بات پر؟ جو تقوی والا لباس ہے نا وہ بہتر ہے. ظاہری وضع قطع یہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اندرونی طور پر صلاحیت کیا ہے یہ کچھ اور ہوتی ہے. اللہ جو کئی اکابر علماء کے بارے میں یہ پڑھنے میں آتا ہے، یہ کتابوں میں اس طرح کی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں کہ ظاہری لباس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات وہ پیوند لگا لباس پہنا ہوتا تھا، اللہ، لیکن پھر بھی دنیا ان کی تلاش میں ہوتی تھی کہ کوئی چند لمحات ان کے پاس بیٹھنے کو مل جائیں، کچھ وقت ان کی صحبت میسر آ جائے، کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. یا اسی طرح دیگر اگر دیکھیں، میں ایک سادہ سی مثال آپ کے سامنے اگر رکھوں، گاڑی مرمت کرانے کے لیے جس کے پاس گاڑی لے کر جاتے ہیں اس کا ظاہری حلیہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ میلا کچیلا، میلا کچیلا، یہ انتہائی میلا کچیلا. اللہ. جی جی. تو اس کے باوجود بڑے بڑے سیٹ اپنی گاڑی لے کے اس کے پاس جاتے ہیں اور منت کر رہے ہوتے ہیں، یار تیری مہربانی، کیا بات. ٹائم نہیں ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے، جتنی جلدی ہو سکے نا پہلی فرصت میں میرا کام کرو. کیا بات. وہ اس کا وہ ظاہری حلیہ نہیں دیکھا گیا، اللہ اللہ، اس کا ہنر دیکھا بہت گیا. پیاری مثال دی، بہت پیاری مثال دی ماشاء اللہ. تو ہمیں ظاہری لباس کے حوالے سے بھی کچھ کرنا ہے اور اندر معاملات کی بھی بہتری کرنی ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور عبادت، پرہیزگاری یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، سرمایہ بنائیں. جتنا اس میں ترقی کرتے جائیں گے، اور سچی بات ہے کہ اس دور میں اگر آسانی سے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف آپ چیک کرنا چاہیں نا تو نیک اعمال امیر اہل سنت نے جو عطا فرمائے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں، آپ انشاءاللہ بڑی اس کی برکتیں پائیں گے. چلیں جی، امیر اہل سنت کا تذکرہ ہوا تو پیارے امیر اہل سنت کا کوئی ارشاد اگر کوئی سنانا چاہے. امیر دعوت اسلامی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب نماز کے لیے تیاری ہو تو تعظیم نماز کی نیت سے خوشبو استعمال کر کے نماز پڑھوں. واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اللہ آپ کو سعادت دے کہ جب جو ہے وہ امیر اہل سنت کے ساتھ کبھی نماز پڑھنے کی سعادت مل جائے. بلکہ سچی بات ہے کہ امیر اہل سنت جس جگہ نماز پڑھنے تشریف لاتے ہیں نا تو جیسے ہی آپ کی آمد ہوتی ہے نا تو وہ حصہ بھی خوشبودار ہو جاتا ہے. الحمدللہ، خوشبو کا استعمال. تو یہ حضور خوشبو کا استعمال، نماز کی تعظیم، یہ کچھ اس کی وضاحت کریں نا. نماز جو ہے نا یہ افضل ترین عبادت. نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر ہے، اور روزانہ بھی ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ.
تو ارکان اسلام میں بھی اہم ترین عبادت یہ نماز ہے. صحیح. اہم ترین عبادت کا اہتمام یہ بھی اہم انداز میں ہونا چاہیے. صحیح. اب اگر دیکھیں شریعت میں جو اہتمام بتایا نا، نماز کے لیے جگہ پاک ہونی چاہیے، کپڑا پاک ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں پاک کرنے کرانے کے بعد روح با قبلہ، اور نماز کی شرائط پہ اگر غور کریں تو اتنے سارے اہتمام تمہارے دین نے بتائے ہیں اس عبادت کے. صحیح. تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اہم ترین عبادت ہے. مزید دل جمعی کے لیے اگر خوشبو کا استعمال کریں گے تو خوشبو نماز میں دل لگانے کا ذریعہ بھی بنے گی، سبحان اللہ. توجہ نماز کی طرف رہے گی. تو عظیم عبادت کا اہتمام عظیم انداز کے ساتھ. ماشاءاللہ. لباس بھی صاف ستھرا ہو اور بڑا اہتمام ہو. تازہ وضو کر کے حضور جب نماز پڑھتے ہیں نا، صاف بارہا لباس، تازہ وضو. میں نے محسوس کیا ہے کہ بڑا ایک آپ کو سرور آئے گا. ایک تو ہوتا ہے نا وضو سارا دن برقرار ہے تو ہم پڑھے جا رہے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے تازہ وضو کر کے انسان فریش ہو کے اور صاف ستھرے لباس میں جیسے نماز کے لیے کھڑا ہوگا اس کو پتہ چلے گا کہ یار کچھ خاص کام کر رہے ہیں. چلے جی، اپنے اس سیگمنٹ کا آخری ارشاد شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی ارشاد سنائیں. خالد محمود اتاری جیلم، عمر تقریباً 63 سال. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر خواہشات کے چنگل سے اب دامن کو چھڑا لیا جائے تو انسان کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ارشاد ہم نے سنا کہ اگر خواہشات کے چنگل سے دامن کو چھڑا لیا جائے تو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا جا سکتا ہے. تو یہ خواہشات کا چنگل کیا ہے؟ اس میں یہ بعض اوقات نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. ضرورت جو ہے نا یہ فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور خواہشات تو بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے. تو اس طرف اگر رہیں گے نا تو بہت سارے ہو سکتا ہے کہ گھر اس طرح کے ہوں کہ جہاں غربت نے جو ڈیرا جمایا ہوا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ وہ خواہشات کی وجہ سے. اللہ. اگر وہ ضروریات پوری کر کے اپنے معاملات کو سیدھا رکھتے ہوئے چلیں تو ہو سکتا ہے کہ کم آمدنی میں بھی گزارا ہو جائے. اللہ. یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے قرض بھی لے گا، سود کی طرف بھی بڑھے گا، رشوت کا لین دین بھی کرے گا. ملاوٹ کا مال کمانے والا، ملاوٹ کے ذریعے مال کمانے والا، یا دھوکے کے ذریعے مال ہتھیانے والا، یہ کیوں اس راہ کی طرف بڑھتا ہے؟ پیسہ ہونا چاہیے. پیسہ ہوگا نا تو زندگی اچھی گزرے گی. وہ خواہشات ہی حرام کی طرف بڑھا رہی ہوتی ہیں. جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک امیر آدمی جو تھا وہ دریا کے کنارے دوڑ رہا تھا، جاگنگ کر رہا تھا. تو اس نے دریا کے کنارے کشتی کو دیکھا کہ اس پر ایک مچھیرا بیٹھ کر جو ہے نا وہ سگریٹ پی رہا تھا. اچھا، امیر آدمی خود تو کاروبار کے معاملے میں پھنسا رہتا ہے، لیکن بعض اوقات دوسروں کی بھی پنچاتیں اس کو بہت ہوتی ہے. تو دوڑتا ہوا تو جا رہا تھا، لیکن اس کشتی والے کے بارے میں سوچنے لگا کہ بڑا بیوقوف ہے، جب دریا بھی ہے، کشتی بھی ہے، اور صبح کا ٹھنڈا ٹائم بھی ہے، تو مچھلیاں کیوں نہیں پکڑنا ہے؟ پھر دوڑتے دوڑتے اس کے پاس پہنچ گیا اور وہاں رک گیا اور اس کو آواز لگائی کہ بھائی صبح صبح کا ٹائم ہے اور دریا بھی ہے، کشتی بھی ہے، تو جا کر مچھلیاں کیوں نہیں پکڑتا ہے؟ تو اس نے کہا صبح صبح جا کر قریبی جال ڈالا تھا تو مچھلیاں میں نے پکڑ لی ہیں. تو صاحب بیوقوف ہے، دوبارہ چلا جا اور مچھلیاں پکڑ لے. تو اس نے اور مچھلیاں پکڑ کے کیا کروں گا؟ تو کہا نادان، تیرے پاس پیسے ہوں گے تو نائلون کے جال بنوا لینا. تو اس نے کہا نائلون کے جال بنا کے کیا کروں گا؟ تو کہا بھائی نائلون کے جال میں گہرے پانی میں جا کر بڑی بڑی مچھلیاں پکڑنا. تو کہنے لگا بڑی مچھلیاں پکڑ کے کیا کروں گا؟ تو کہا بے وقوف، تیرے پاس پیسے آئیں گے تو آٹومیٹک کشتی بنا لینا، سمندر میں جا کر مچھلیاں پکڑنا. تو اس نے کہا سمندر میں مچھلیاں پکڑ کے کیا کروں گا؟ کہا نادان، تیرے پاس پیسے ہوں گے، گھر بنانا، شادی کرنا، سکون کے ساتھ زندگی گزارنا. تو اس نے کہا ابھی کیا کر رہا ہوں، ابھی کیا کر رہا ہوں؟ جب اتنا بکھیڑا کر کے مجھے پانا سکون ہے تو اس تختے پر بھی تو سکون ملا ہوا ہے. آپ دیکھیں، آپ غور کیجئے گا، بعض ایسے سیٹھ آپ کو ملیں گے جن کو ایئر کنڈیشن میں بھی نیند نہیں آتی ہے، اور بعض ایسے مست ہوں گے کڑک دھوپ میں بھی پڑے سو رہے ہوں گے بالکل مزے سے، ہے کہ نہیں؟
بڑے بڑے دسترخوان لگے ہوئے سیٹھ صاحب کے، لیکن سیٹھ صاحب گوشت نہیں کھا سکتے، مچھلی نہیں کھا سکتے، تیل نہیں کھا سکتے، گھی نہیں کھا سکتے، جناب ان کا میٹھا بند ہے، ان کا نمک بند ہے، ان کی مرچیں بند ہیں، تو سیٹھ صاحب کیا نوٹ کھائے؟ کیا کرے گا بھائی؟ تو اس لیے ہے یہی کہ یہ جو ہائے ہو لگی رہتی ہے نا، بلکہ ایک پنجابی کے والی واقعہ سنا دوں، پنجابی میں سنا دو۔ ایک اور واقعہ بھی چلے، اردو سناؤں گا، آخری جملہ پنجابی کا ہے۔ وہ یہ تھا کہ ایک نائی بولتے ہیں نا آپ لوگ، حجام، یہ کسی گاؤں کے کنارے پر اس نے اپنا ٹھیا بنا رکھا تھا۔ اچھا، اس کے پاس ایک کرسی تھی اور ایک شیشہ تھا، ایک چادر تھی اور اوزار تھے۔ شیشہ اس نے درخت میں ٹھوک رکھا تھا، چارپائی یہ درخت پہ باندھ کے چلا جاتا تھا، اور چادر لے کر یہ شام کو اسکول پر بچھا کر دروازے پر یہ سو جاتا تھا، اور صبح صبح آ کر پھر اپنی کرسی لگا دیتا تھا۔ گاؤں والے آ کر حجامت کراتے تھے، اس سے اس کا گزارا چلتا تھا۔ تو ایک دن صبح صبح اس کو کچھ شور کی آواز آئی، سو رہا تھا، تو اچانک آنکھ کھلی تو اس نے دور سے دیکھا تو گاؤں میں بڑی افراتفری تھی، بڑی افراتفری تھی۔ تو اس نے معلوم کیا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی وہ سیلاب آ رہا ہے اور خطرہ ہے ہمارے گاؤں میں کہ مکان بہہ جائیں گے، تو سب اپنا اپنا سامان بچا رہے ہیں۔ اب کوئی اپنی گائے کھینچ رہا ہے، کوئی بھینس کھینچ رہا ہے، کوئی بکری کو کھینچ رہا ہے، کوئی کپڑے کی پوٹلیاں اٹھائے ہوئے، کوئی بچوں کو سنبھال رہا ہے۔ اچھا، یہ نائی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے جا کے درخت پہ اپنا شیشہ دیکھا، وہ بھی ٹھکا ہوا تھا، کرسی دیکھی، وہ بھی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے چادر اٹھائی اور اسکول کی چھت پہ چلا گیا، وہاں ٹنکی پر اس نے چادر بچھائی اور ٹیک لگا کر بڑے مزے سے سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک شخص کپڑے کی گٹھڑی اٹھائے اور بکری کو کھینچتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے جب نائی کو دیکھا کہ بڑے مزے سے سارے منظر دیکھ رہا ہے تو اس نے آواز لگائی، اوئے ساڈے تے مصیبت آئی ہے اور تو مزے نال ویکھدا پیا ہے؟ تو اس نے اوپر سے آواز لگائی، لالے اج تک غربت دی چس آئی ہے، غریب ہونے کا آج تو مزہ ہے، اپنے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو اپنے کو ٹینشن ہو، کہ ٹینشن تو تمہارے پاس ہے، تو آج غریب ہونے کا مزہ آیا ہے۔ تو یوں اگر زندگی گزارنی ہے نا، سچی بات ہے، جو اللہ نے دیا ہے نا، موج کرے اس میں، کسی کو دیکھ کر کیوں، اور ہاں تمنا ہے، خواہش ہے، تو پھر شاعر کہتا ہے نا کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ چلے بھائی، ہمارے اسلامی بھائی تیار ہیں؟ آخری سیگمنٹ، اور بڑا ہی جوش اور ہوش سب کے ساتھ، کیونکہ آج آخری سیگمنٹ میں ہمارے رکن شورا انشاءاللہ کوئی آیت، کوئی واقعہ، کوئی تلاوت، کوئی بھی ایک اشارہ دیں گے۔ اب اس اشارے سے ہمارے جو یہاں اسلامی بھائی ہیں، کیا وہ شعر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو چوتھا سیگمنٹ ہے ہمارا نغمات رضا۔ کیا ہے؟ نغمات نغمات رضا۔
फैजान रजा जारी रहेगा, फैजान रजा जारी रहेगा। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने हमारे करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान व अज़मत बयान करते हुए कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपने एक शेर में इसी आयत करीमा का तज़किरा किया। वाह। आप में से कौन सुनाएंगे? इधर हमारे बुजुर्गों में से कोई, क्योंकि आगे खास कर बड़ी उम्र के बुजुर्गों को बिठाया गया है। अच्छा, ये फरमाया तरन्नुम में सुनाना होगा। पढ़े, आज आपका अपना मदनी चैनल है भाई। वैसे तो अरमान होता है कि यार हमें कोई पढ़ने नहीं देता है, शायद भाई जी कोई पढ़ने नहीं देता है, आज अपने अरमान पूरे कर ले भाई। ये बैठ हमारे इस्लाम में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सईदा अत्तारी जेलम से ताल्लुक़ है। उम्र 67 से ऊपर जा, तकरीबन 67 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन 41-42 साल मुझे भी हो गए माशाअल्लाह। इसका मतलब जेलम के पुराने इस्लाम भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मरहबा जी। शेर। नेमतें बांटता जिसकी संत अज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। जी असद भाई क्या फरमाते हैं? शेर भी प्यारा है, बड़ा भी प्यारा है, लेकिन जवाब दुरुस्त नहीं। ये हमारे झंडा जिनके हाथ में, माशाअल्लाह, इन्होंने पहले भी माइक लिया था, कुछ और भी सुनाना चाह रहे थे। मोहम्मद फजल हक नक्शबंदी अतारी। उम्र मेरी 60 साल है जी। माशाअल्लाह, यानी 60 साल होने को है, कुछ माह बाकी हैं। दीना से मेरा ताल्लुक़ है। ये जो आया मुक़द्दसा पढ़ी गई है, आला हज़रत ने इसी आया मुक़द्दसा को लेकर फरमाया है, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया है, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते हैं आप। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इनको अल्लाह तोहफा भी दिया पाते जाए। ये हैं। अच्छा, इसको तर्ज में पढ़ सकते हैं? चले पीछे हमारे नाथ खान। इन्ना तैना कौसर, इन्ना तैना कौसर, इन्ना तैना कौसर, सारी कसरत पाते ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इसी शेर को और इसी आयत करीमा को सामने रखते हुए आप देखें, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने हमारे आका को मोजज़ात दिए तो कसरत से, औलाद दी तो कसरत से, कमालात दिए तो कसरत से, जो कुछ भी दिया है ना, जो कुछ भी दिया कसरत से दिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कलाम थोड़ा। जेड़े दिल विच रख दे अरमान मदीने दे, जेड़े दिल विच रख दे अरमान मदीने दे, बन जांदे कदे न कदे मदीने दे, बन जांदे कदे न कदे मेहमान मदीने दे। सुनिया मदीने ते जदों पहली नजर पैंदे, सुनिया मदीने ते
کردہ ہو جائے قربان مدینے تیری، کردہ ہو جائے قربان مدینے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، اور آسیہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین آمین۔ وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ میرے اللہ رزق اسباب رزق میں برکت دے، رزق حلال اتنا عطا فرما کہ حرام کی طرف توجہ ہی نہ جائے، ہر طرح کی آفتیں، مصیبتیں، دکھ درد، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں دور کر دے، امن، سکون اور سلامتی والے زندگی مقدر فرما دے۔ میرے اللہ بری موت اور برے خاتمے سے بچانا، بے ادبی سے بچانا، بے ادبوں کے سائے سے بھی محفوظ فرما۔ میرے پاک رب زندگی میں بار بار مکہ شریف اور مدینہ شریف کی با ادب حاضریاں نصیب فرما دے، بار بار یہ سعادتیں ہمارا مقدر فرما دے۔ میرے اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت میں زندہ رکھ، ان کی محبت میں دنیا سے اٹھانا۔ میرے پاک رب جو مانگ سکے وہ بھی دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں، رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں۔